الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے پسندیدہ پروگرام شب روز کے ساتھ آپ کا میزبان حسن موصدیقی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، آج پروگرام میں آتے ہوئے اتفاق ہوا کسی اسٹور پہ جانے کا. میں نے گاڑی پارک کی اور اسٹور کی طرف میں آہستہ آہستہ چل پڑا. آگے کے تو میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک روڈ کے اوپر ایک انکل نے رکشا پارک کیا مگر روڈ کے اوپر کیا. سننے والی بات ہے. پارکنگ میں پارک نہیں کیا، روڈ پر پارک کیا. میں نے انکل کو کہا، انکل جی، بڑے احترام سے. تو انکل مجھے کہتے ہیں، ہاں ہے. میں کہا، انکل جی آپ نے رکشا کہاں پہ پارک کی ہے؟ ہوتا ہے نظر نہیں آنا. میں کہا جی نظر آتا ہے، لیکن آپ نے روڈ میں رکشا پارک کی، آپ کی وجہ سے بہت سارے جو ہے نا جو پیچھے ٹریفک ہے وہ ڈسٹرب ہوگی اور لوگ تنگ ہوں گے. او جو لے رہا اپنا کام کر. مجھے تھوڑا سا غصہ تو آیا، لیکن میں برداشت کر کے تھوڑا سا اور آگے ہوا تو انکل نے یوں پرنا جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ مونڈے پہ ڈالا. ہوتے ہیں دس رہا نہیں ہے. میں کہ سر کیا نہیں نظر آتا؟ اور رکشا غلطی نا یار. میں کہ رکشا تو نظر آ رہا ہے، لیکن میں آپ کو وہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ نے جہاں پہ رکشا پارک کیا، آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہاں پہ ڈسٹرب ہوں گے، تو آپ رکشا جو ہے نا سائڈ پہ کھڑا کرتے ہیں تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. آگے سے کہتے ہیں، او کیوں سڑک تیری ہے، جتنی تیری اتنی میری بھی ہے، جل اپنا کام کر. میں چپ کر کے اسٹور میں گیا. اسٹور سے جا کے کچھ چیزیں لی، واپس آیا. ایک بندہ پاس آیا، او جی بات سنیں جی حسن صاحب. میں کہ ہاں جی. او کیسے ہیں جی، خیریت سے؟ میں کہ جی الحمدللہ. آپ کو ایک بات بتائے جی. میں کہ کیا بات؟ او جی اتنے ہیں جی رکشے سارے پار کر دینے. میں کہ یار دیکھو انتہا کی غلط بات ہے کہ پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے، ٹریفک ڈسٹرب ہوگی. چاچا بھی ساتھ ہی، وہ جو انکل تھے وہ رکشے لے وہ بھی ساتھ ہی کھڑے تھے. تو انہیں گال پتہ ہے؟ میں کہ جی پھر تسی پہلے بھی گال کی تھی، دسو میں نہیں پتا. یہ جو رکشے ہے نا جی، رکشے کا کزن ہوتا ہے ویسپا. اچھا، لیکن وہ کبھی کبھی نظر آتا ہے. وہ جو بندہ مجھے ساتھ ملا تھا وہ مجھے کہتا ہے، او جی آئیں جی ایک ذرا تصویر بنائے نا. میں تصویر ساتھ اس کے لے لی. پھر کہتا ہے، او برو آپ کو پتہ ہے ایک اور چیز؟ میں کہ جی آپ کیا بتائیں گے جو نہیں پتا؟ جو اس کی پھوپھی کی بہن ہے نا رکشے کی، اس کو فوکسی کہتے ہیں. انتہا کی غلط بات جی. فوکسی، رکشا، ویسپا، یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہاں پہ جو بات کرنے کا مقصد ہے، مقصد وہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی غلطی کی وجہ سے کتنے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. کبھی آپ نے اس چیز کو سوچا ہے؟ اس چیز کو آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کی وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی تو یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ نے معاشرے کو بگاڑنا نہیں، آپ نے معاشرے کو سدھارنا ہے. آج کا ہمارا بڑا جو ٹاپک ہے جی بڑا زبردست ہے. آج کل آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جس بندے سے پوچھیں جی آپ کون ہیں جی، وہ آگے سے بڑے معصومانہ لہجے میں جواب دیتا ہے، جی ہاں جی میں صافی ہوں، آپ کو نہیں پتا. تو آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک یہاں پہ پینل ہوتا ہے جی کامیڈینس کا، اور اس میں ایک صافی ہیں بڑے جی نامور، اپنے آپ کو صافی کہتے ہیں، لیکن ہے نہیں ہے، کہتے ہیں. اور جھوٹ بانے اور جھوٹ اور میں کی تسا نہیں سیاਣیا. اور ماڑا نا سلیم خبری آ تے جتنیاں خبراں چلانا اے میں چلانا. او فلانی خبر کس چلائی سی؟ او میں چلائی سی. ماڑے کول تسا کی کیا پتا سلیم خبری نے بارے تے انڈیا وچ بھی بڑا مشہور آ. او گانا سنیا نے؟ کیڑا؟ یہ خبر چھپوا دو اخبار میں، پوسٹر لگوا دو دیوار میں. اگیا تسا سمجھی گئے ہو سو؟ میں سمجھی گیا. او گانا کس اپر؟ مارے اپر. ہاں جی. شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ او شکلاں نہ کہہ کام، اساں ایک قلم نہیں مار چاہی دینے ہاں. یار کبھی تم کبھی کدھر جا رہے ہوتے ہو، کبھی تم نے آلو پیاز کی ریڑھی لگائی ہوتی ہے، کبھی تم رکشا چلا رہے ہوتے ہو. قسم خدا نہیں تھا نہ بیٹھے ہو وہ تا تساں کو باہر ریڑھی بھی نہیں لگنی، کوئی ریڑھی اپر بھی نہ بالے نے. کیوں؟ جی ہے جی تساں نہیں شکل ہی. شکلاتے نہ جائے ہو، شکلاتے نہ جائے ہو. یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں، یہ
یہ ہماری سیکٹری نے نا اچھا سیکٹری بھی رکھی ماشاءاللہ. بڑے دیکھیں جی, جو میں اگر بات کروں گا جو صحافی ہیں, اور صحافی بڑی مشکل سے اپنی زندگی جو ہے نا وہ گزارتا ہے. اصل اداروں میں بڑے کم تنخواہیں ہیں. اصل مین گل دسا نے, ساتھ انہوں نے رکھی ہوئی ہے. مین گل دسا نے حسن صاحب, جیڑی چیز مکی نہیں نہ لکھنی اشنی وہ میں اس کو لکھوائی کرنا نا. اچھا لکھنا بھی نہیں آتا, مزے کی بات ہے جی. سمجھا کرو نا. کیا بات. تو صحافی میں بوم بڑا نے. کتنے بڑے. او یار تمہیں لکھنا نہیں آتا. او ساری اتھا مارے نال کھلو, اتھا مارے نال کھلو, اتھا مارے نال کھلو. میں اس پر کھلی گچھاں تو ساں تو بوم بڑا ہوئی گیا سا میں. ایک منٹ, آپ کی ساتھ اسسٹنٹ بیٹھی ہیں جی جی ہماری اسسٹنٹ. آپ ان کے ساتھ ہوتی ہیں. جی جی بالکل. ان کو لکھنا آتا ہے؟ نہیں. اندازہ لگائیں جی, یہ صحافی بنے ہوئے ان کو لکھنا نہیں آتا. آپ کی طرف میں آتا ہوں, دوبارہ آتا ہوں. وہ تو میں کس سستا تنخواہ دینا پیا, اور لکھنے نہیں تنخواہ دینا پیا نا جی. ساتھ ایک شہری بیٹھے ہوئے ہیں جی. جی شکریہ جی حسن بھائی, سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں بلایا جی. لیکن مجھے بتائیں, یہ آپ کو کسی طرف سے آپ کو صحافی لگتا ہے؟ نہیں لگتا. جس طرح یہ جو بندر کی طرح ڈانس کر رہا ہے, یہ کوئی لگتا ہے صحافی؟ یقین کریں کہ یہ فیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی ساری جو نا محلے میں یہ کیا کرتا ہے, سبزی بھی لینے جاتا ہے نا تو یہ کارڈ اپنے جیب میں رکھتا ہے. وہ اس طرح دھنیا سبز مرچیں فری نہیں ملتی جس طرح تم کر رہے ہو. اوے کیا نیولے جی کی بلائی کے دانے جی, یا اس نیولے کی بالو تا یا مکی بالو. ہماری پرسنالٹی ڈون ہونی, اس نیولے کی باہر کڈو. تو سا اتنے بڑے صحافی نہ لیا جائیے جب بالی چھوڑے آئے تو کون نیلی جی سویٹر. یہ کہاں سے آپ کو صحافی نظر آ رہا ہے؟ یا مجھے تو کہیں سے صحافی نظر نہیں آتا. ہمارے ساتھ آج مہمان بھی موجود ہے, پہلے میں خیال ان کی طرف جاتے ہیں جو حقیقت میں صحافی ہیں. اسی طرح جی صحافی بنی انہیں ہمارے نالے میں نا جی. ہمارے ساتھ ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح بڑے اچھے اچھے گیسٹ موجود ہوتے ہیں, اور آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب طارق علی پیر صاحب, جو کہ صدر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ ہیں. میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ملک شجاع صاحب, جو کہ سیاسی کارکن ہیں پچھلے 35 سال سے. ماشاءاللہ سر آپ کی مونچھیں بڑی پیاری ہیں. لاسٹ پروگرام میں بھی ڈاکٹر صاحب آئے تھے, ڈاکٹر صاحب کی مونچھیں بھی ایسی تھیں, اور ڈاکٹر صاحب وہ کم لگتے تھے لیکن مونچھیں ان کی بڑی زبردست تھیں. آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جی. آپ نے مصروفیت میں سے ٹائم نکالا پروگرام میں شرکت کی. کیا کہنا چاہیں گے جی؟ سب سے پہلے طارق صاحب کے پاس آتا ہوں. ماشاءاللہ ایک عرصہ ہو گیا آپ کو صحافت میں جی, اور آپ ایک یونین کے جو ہیں آپ صدر بھی ہیں. آج کل ہر بندہ صحافی بنا ہوا ہے, جدھر دیکھیں جی صحافی. بائک کوئی لے کے جا رہا ہے, کوئی دودھیا بھی ہے نا جی, کوئی معذرت کے ساتھ کوئی دودھ دینے کے لیے جا رہا ہے, پیچھے پریس کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کسی آپ سوڈے لے کے پاس سوڈا پینے کے لیے جائیں, وہ بھی جیب سے کارڈ نکال کے کہے گا جی میں بھی صحافی ہوں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ صحافت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا ہر بندہ صحافی بنا ہوا ہے, اس کی ایک وجہ ہے. اصل میں جب پاکستان میں پرنٹ میڈیا کرائسس کا شکار ہوا تو سوشل میڈیا آیا اور ڈیجیٹل میڈیا آیا, جس کی وجہ سے جو اخبارات تھے ان کی سرکولیشن کم ہو گئی. لوگوں نے اخبارات کو پڑھنا بھی کم کر دیا. ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا, جس بندے کے پاس موبائل ہے وہ اپنی مرضی کی ویڈیو بنا دیتا ہے, جدھر جاتا ہے وہ بنا کے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتا ہے. تو اب چونکہ ہماری جو یونین ہے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ جڑواں شہروں کی, ہم تو ممبر بناتے ہیں. ہمارا ممبر وہ ہوتا ہے جو جینون صحافی ہوتا ہے, جو کسی ادارے میں کام کرتا ہے, وہ پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو. اس کا ہمارا ایک طریقہ کار ہے, اس کی ایجوکیشن کتنی ہے, اس کا ایکسپیرینس کتنا ہے, اس کے بعد ہم اس کو ممبرشپ دیتے ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ کسی سے یہ کہیں کہ آپ اپنے موٹر سائیکل کے پیچھے پریس نہ لکھوائیں. یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہ کام ہے چیک اینڈ بیلنس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ حکومت کی طرف سے ہوتا ہے, اداروں کی طرف سے. ادارے بیٹھے میں ٹھیک ہے, ادارے موجود ہیں, وہ اس حوالے سے اپنا کام کرے. لیکن بہرحال یہ چیزیں جب اس طرح سے سوشل میڈیا پہ پوسٹ آتی ہے تو اس چیز کی ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ دیکھیں یہ ریڈی پہ پریس لکھا ہوا ہے, یہ موٹر سائیکل ہے, اس پہ سبزی پڑی ہوئی ہے لیکن پیچھے پریس لکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ ہم خود دیکھتے ہیں. لیکن جینون صحافی جو ہے وہ آپ کو فیلڈ میں نظر آئے گا, یا وہ کسی تنظیم کا ممبر ہوگا, کسی پریس کلب کا ممبر ہوگا. صاف ظاہر ہے یہ وفاقی دارالحکومت ہے, تو پورے پاکستان سے صحافی ادھر موجود ہیں. سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, آزاد کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو,
तमाम पूरे पाकिस्तान के से साफ़ी इधर मौजूद हैं। अगर सिंध से कोई पेपर निकलता है तो उसका नुमाइंदा इस्लामाबाद में मौजूद है। अगर कोयटा से कोई पेपर निकलता है तो उसका नुमाइंदा इधर मौजूद है। अगर कोई टीवी चैनल जो है उसका हेड ऑफ कराची है, लाहौर है, कोयटा है, जिधर भी है तो उनके नुमाइंदे इधर मौजूद हैं। और कुछ जो स्टेशन अखबारात या टीवी चैनल ऐसे हैं जिनके हेड ऑफ इधर मौजूद है, और जिस अदारे में हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसका हेड ऑफ इस्लामाबाद में मौजूद है। तो इसी तरह से जो है नुमाइंदे इनके पूरे पाकिस्तान में होते हैं, मतलब इलाकाई नुमाइंदे भी होते हैं, तो वैसे ब्यूरो चीफ है, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं, और इस तरह से नुमाइंदे होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं। जी मलक साहब, अभी आपने प्रोग्राम से पहले भी कोई बात बता रहे थे, आप कभी किसी एक ऐसे साफ़ी से पाला पड़ा था, वो थोड़ा सा दोबारा रिपीट कीजिएगा। ये आप वो ऐसे साफ़ी से पाला पड़ा था। हसन साहब, साफ़ी बनना कोई आम गल नहीं है। 20 साल जिंदगी ने मैं अपने लाए, बच्चियां की दाव पर लाई छोड़ी ना, घर के बाहर दाव पर लाई छोड़ी ना। जिस वेले असां जुलने ना कवरिंग करने आस्ते, ओ पजान होरां कोल पुछो जान हथेली पर कि नहीं जुलने आ, इधरों शैलिंग होनी, उधरों समझो कि अग्गे गोलियां चलियां होनियां, इयां सीना तानी के असां गछने आ। ये जेहड़ी मीडिया च तुसां टीवी च तकने हो ना, ये एवें नहीं नजर अछनी, ये सारियां असां दी मेहनत ना नतीजा। यही गल है, मैं थोड़े को लाना मैं। जी मलक साहब, देखिए जी, मेरा चूँकि ताल्लुक सियासत से है, और सियासत और सहाफ़त बिल्कुल जुड़े होते हैं, वैसे ही मैं आपको ज़्यादा तफरीक नहीं कर सकते। वो सियासी कारकुन वो बिल्कुल ही यूनियन काउंसिल के लेवल का हो या ममलिकत के लेवल का हो, उसको अपने लेवल में साफ़ियों से वास्ता पड़ता ही रहता है, और कोई दिन खाली नहीं होता जिस दिन नहीं पड़ता। और जहाँ साफ़ियों से वास्ता पड़ता है वहाँ ऐसे साफ़ियों से भी पाला पड़ता है या वास्ता पड़ता है कि वो सहाफ़त पे दाग होते हैं। सहाफ़त एक तरफ तो आप अगर देखें तारीख़ में तो आपको ज़फ़र अली ख़ान, अबुल कलाम आज़ाद साफ़ी नज़र आते हैं, और उससे ज़रा नीचे आएँ तो आपको नसीम हिजाज़ी जैसे साफ़ी नज़र आते हैं। फिर और इधर आएँ तो यहाँ लोगों ने बड़ी स्ट्रगल किया हमारे इस रीजन में, सहाफ़त ने कोड़े खाए हैं, सहाफ़त ने कैदें काटी हैं, सहाफ़त ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो इस सारे का मकसद क्या था? सहाफ़त तो मैं समझता हूँ जी कि जो जाली सियासी, जिस तरह साफ़ी जाली होता है ना, इसी सियासी कारकुन भी जाली होते हैं। ये जाली सियासी कारकुन को मैं अक्सर इस पर गौर करता हूँ कि ये पैदा कहाँ से होता है। ये जाली सहाफ़त के बतन से पैदा होता है, और जाली सहाफ़त के बतन से जाली सियासी कारकुन पैदा होता है, और जाली सियासी कारकुन आपके मुल्क का हुक्मरान और आपके मुकद्दर का उसके कलम जो है उसके हाथ में चली जाती है, और फिर आप हर जगह भुगते हैं। फिर आप कोई कहानी सुनाते हैं किसी पटवारी की, कोई कहानी सुनाते हैं किसी थाने की, कोई कहानी सुनाते हैं किसी नक्शे की। तो ये सारी कहानियाँ जो है, मैं समझता हूँ, मुमकिन है मैं गलत हूँ, अगर मेरी गलती हो तो मैं अपनी तस्हीह को बहुत वेलकम करता हूँ। तो ये जाली सियासी कारकुन जो है वो जाली सहाफ़त के, जाली सहाफ़ी के बतन से पैदा होता है, वहाँ से वो निकलता है। तो फिर वो दोनों फिर मिल के एक जॉइंट वेंचर करते हैं, वो जॉइंट वेंचर का इंजाम वो होता है जो आज पाकिस्तान का है। बड़े टाउट बैठे होते हैं जी, मैं आपकी बात को आगे लेके जाता हूँ, बड़े टाउट भी बैठे होते हैं हर इदारे के बाहर, बिल्कुल हर इदारे के बाहर, सरकारी इदारे के बाहर टाउट बैठे होते हैं, वो जो खुद को साफ़ी कह के यार ये अगर आपका काम नहीं था मैं करवा के देता हूँ, ऐसा भी होता है। बिल्कुल ऐसा अभी मौजूदा हालात में भी होता है। मैं आपको वो बात बता रहा था ना कि मैं तो खुद मैं यहाँ इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट का पूरा कुछ एक अरसे के लिए पूरे ज़िले का जो एग्जेक्टिव थी ना, वो मेरे सुपरविजन में थी। तो उसमें फिर हमें बहुत से लोगों से वास्ता पड़ा। तो मैं एक दफ़ा अपने मेरा अपना थाना है लोकल बाराकू, वहाँ थाने में SHO के साथ किसी बात पर उलझ रहा था, तो एक साफ़ी उसकी प्रोटेक्शन में फ़ौरन आ गया। तो वो मैं देखता हमारे गांव का, उसके बाप को भी मैं जानता था, वो भी मुझे जानता था, तो वो उसको डिफेंड करने के लिए फ़ौरन जो है दरमियान में आ गया कि ये SHO साहब बड़े। तो आपको पता है इस तरह के साफ़ियों के ऊपर यही काम होता है। तो फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा सारा दिन तो तुम मेरे सामने वहाँ टैक्सी चलाते हो, और तुम्हारी गाड़ी का नंबर भी अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूँ, तो अब तुम मुझे साफ़ी बन के मुझे बताओ तुम कौन से प्रेस क्लब के। हम चूँकि हमारा तल्लुक इस्लामाबाद शहर से है, जितनी जो साफ़ी जो प्रोमिनेंट बरादरी है, जो नाम है, जो जिनका काम है, या जो वज़न है सहाफ़त में, उनसे हमारा तल्लुक। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बताओ तुम कौन से प्रेस क्लब के मेंबर हो, कहाँ से तुम्हारी वो है। तो फिर वो बेचारे का मुंह बंद हो गया। तो इस तरह एक साफ़ी को मैंने देखा, हमारे ये भी बाराकू का पटवारी को वो जाके उसने कुछ अपने काम, पटवारी ने उसकी वो बेइज्जती की कि आप सबर नहीं कर सकते। अब एक तरफ ये वो है, दूसरी तरफ आप देखें कि एक वक्त ऐसा था, अब ये ज़रा वक्त बहुत कम हो गया है, कि अगर किसी की खबर लग जाए सरकारी मुलाजिम की किसी अखबार में, उसको लाले पड़ जाते थे।
وہ صحافی کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا کہ کسی طرح یہ کالک جو اس نے میرے منہ میں تب دیا ہے وہ یا حقیقی ہے یا غلط ہے یا صحیح ہے، دونوں صورتوں میں یہ کسی طرح مجھ سے نہیں. اب اس کا انجام یہ ہوا کہ جب یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا بھی آ گیا اور یہ بھی سارا آ گیا، انہوں نے مل کے اس صحافت کا وہ جو معیار تھا وہ پھر اس لیول پہ آ گیا جس کا آپ ابھی یہاں تذکرہ کر رہے تھے. کیا کہیں گے جی اس کے بارے میں؟ آپ تو باہر جاتے رہتے ہیں. ہاں کیا کہوں جی کہ اچھا ایک بندہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا یار کہ یہ لیٹر ہے، لیٹر انگلش میں تھا تو انگلش اس کے کہاں پر تھا، یہ پڑھتا رہا 10 منٹ لگا کے پڑھے تو اسے کہتے کہ یہ کیا ہے جی، تو اس نے کہا یہ بات پہلے مجھ سے پوچھ لیتے تم، 10 منٹ کے بعد تم پوچھ رہے ہو. اسے کوئی انگلش میں بات کرے تو اپنے سیکرٹری کو آگے کر لیتا ہے. وہ میں اسا مرے حسن صاحب سیکٹری رکھی او تساں نکما نہیں آ. اساں جڑی صحافت کیتی نا بڑیاں محنتاں نال کیتی، او بھائی ہوراں کولوں پوچھو. ان کی طرف اشارہ نہ کر، وہ تو اصل ہے نا، وہ تو جنرل صحافی ہے. وہ تو کتنا ایک فیصلہ ہوا، 10 قدماں نہ فیصلہ ہوا تاں بیٹھے ہوئے ہیں. قدموں کی بات نہیں کر رہا، صحیح نہیں پتا، عقل کی بات کر رہا ہوں، تعلیم کی بات کر رہا ہوں. وہ کام کرتے ہیں، اصل کرتے ہیں، ان کو تو ہم سلوٹ مارتے ہیں. آپ تو یہ یقین کریں کہ فارغ ٹائم ہے اس لیے کہ عدالتوں میں جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے یہ. اچھا ہاں جی، یہ کوئی کام نہیں چھوڑتا. یقین کریں لنڈا اگر ملے تو لنڈا بھی بیچنا شروع کر دیتا ہے. سیکٹری آپ کے ہوتے ہوئے یہ اتنی انسلٹ کر رہا سیکٹری ہے. بیچاری بے روزگار ہے، بیچاری اس کا کیا انگلش اس کا تنخواہ سے گھر ہے اور یہ سر یہ آپ سے جل رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. جی آئے حسن صاحب سنیا نہیں، پیسے خالی سڑنا مارے کولو، تنخواہ بول رہی ہے، یہ پیسے بول رہے ہیں. او سڑنا مارے کولو. تساں کی پتہ جس عہدے پر میں ہوا نا کتنی دنیا مارے کو لچھنی کدا ایک کنی کے آ رہنا او جی ماڑا اے مسئلہ وا اے اخبار ہی دیو کدا دعا کنی کے آ رہنا. تساں کی کیا پتہ اتھا لینا لگیاں ہونیاں. بڑے بڑے لوگ تو انگلش لکھ کے دیتے ہیں جو آتے ہیں، چھوٹے لوگوں کو تو انگلش ہی نہیں آتی. اچھا بات سنے، میں 100 روپیہ دوں گا اس کو یہ انگلش میں کوئی پوئم سنا دے. دیو جی دیو سو دیو 100 روپیہ. کوئی نہیں ٹوئنکل ٹوئنکل، یہ تو بچے کہتے ہیں کوئی اچھی لیول کی نا، ایف ایس سی بی ایس سی کری. اللہ مزے نہیں جانتا دسانے بچے کی اشنی پر می حسن بھائی نوٹ کرے، دیکھو مان گیا ہے کہ مجھے انگلش نہیں آتی. ہاں ٹھیک ہے، تو پھر مجھے پتا ہے صحافت کیسے چلے گی. میں اتنا بڑا انگلش پڑھنے کے لیے تو رکھا ہوا ہے. آپ ہر جگہ تو نہیں ہوتی نا میڈم، ہر جگہ ساتھ اسکیٹلی کا مطلب کیا ہے؟ ہر جگہ ساتھ. اچھا اس کو ان سے انگلش میں بات کرنے، جب اس کی سیکٹری نہیں ہوتی نا، کوئی ان سے انگلش میں بات کرے پہلے سنتا رہتا ہے، وہ کہتا اچھا یہ میں روز سنتا ہوں، اگلی بات کر پرسنالٹی ہے نا جی. ہاں چلے جی دیکھتے ہیں آپ. یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. یا اللہ خیر. کون ہے بھائی؟ کیا ہوا ہے؟ اجڑ گیا، میری وجہ سے اجڑے ہو؟ میں تباہ ہو گیا. میری وجہ سے تباہ ہوئے؟ بات کیا ہوئی؟ بات بتاؤ. میں ہر جگہ گیا، ہر جگہ میں ماری، ہر جگہ میں نے انصاف کی بھیک مانگی. انصاف نہیں ملا مجھے. کیا ہوا؟ کیا ہے؟ بس ہے بس. ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ دھکے ٹھٹے. بس میں سفر کرتا او ہوں. پاپا میں سمجھی گیا اس کی کیا ہویا. یہ راتی باہر نکلیا نادی راتی 2 بندے سے وہ گڈی والے انہاں گڈی وچ اس کی بایا اسپتال کے نہیں گئے. اس کی پتہ ہی نہیں لگا، اس نے کڈنی کڈی ویچی چھوڑی نے تو اجڑی گیا. بات سن، گھر میں نلکا لگا ہوا ہے؟ 2 پانی آتا ہے؟ آتا ہے. نہاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ میں کہہ رہا ہوں میرے انصاف نہیں مل رہا. وہ انصاف آگے کس کو مل رہا ہے؟ بات سن، سلیم کا نام سنا ہے؟ سلیم صافی. ایک مسلی سلیم صافی اوکے باندر وہ کرسی ہے اندر، نہیں بس انسان تھا وہ سامنے جاؤ. اچھا ہاں اسے اپنی درخواست دو. اب کیسے لگا یہ باندر پتر آخری ہے پھر اتر. یہ اچھا نا پھر سر یار کوئی آپ کی بےزتی کیوں کرتا ہے؟ اوئے ماڑی کوئی عزت ہی کوئی نہیں. صافیہ کی تو بڑی عزت ہوتی ہے، آپ کی تو عزت ہی کوئی نہیں. تھوڑی بہت عزت تمہاری تب ہوتی جنرل اللہ صاحب. ماڑی گل دس تو آیا کدھر ہے؟ میں انصاف لے رہا انصاف چاہے انصاف. ہمارا خیال ہے انصاف ملتا تو آپ کیوں انصاف ڈھونڈ رہے ہیں؟ اے گل بھی ٹھیک. سوری سیکٹری نہیں سر. 5000 روپیہ تھوڑا کٹیا گیا. انصاف آپ کو ملے گا یا ملے گا. ملے گا. سوری سیکٹری ہے نا نا؟ ماڑی
सिक्योरिटी दे मालूम है ओए तू तो अपना मसला इंसाफ लॉर्ड बता इंसाफ उसे छोड़ दो मसला दस मसला मेरे साथ ही मिला मेरा जमीन का मसला बड़ा प्यार पास इंसाफ नहीं मिले सर इसकी लगना इंसाफ नहीं मिलया ये बाहर इंसाफ हसन लग निकलिया ना पीछे इसने कुत्ता लगी गया नहीं ठुड्डे पे है सर। ठुड्डे पेस फिर अग्या कुत्ता इसने पीछे लगी गया उठू कुत्ते कुत्ते चक शक मारिया ये तो को बूट भी फटी गए पैर बूट फट गए अरे मेरे कपड़े ये फट तो गए को ये फिर इसको ला रहा ओ ये गेंडा जे तू क्या इंसाफ देसी मड़े को ला सलीम साफी कोल ये साथी कौन है ओए नलका लगा यही साफी ही ना नहीं मैं तू क्या साथी ये मुछा नहीं बांधी तू क्या नजर बे सामने जाओ ठीक हो सर थोड़ी बेइज्जती हो गई है। नहीं पहली दफा नहीं हुई ताड़े होनी हो तक हमारी बेइज्जती क्या करना तो तुम अच्छे आप काम सारी करो ना बेइज्जती करना, इंसाफ अच्छे यहाँ से काम मिलेगा। करोगे तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी ना कम बोल मेरे साथ में मेरा जमीन का मसला बनया मेरा कार का मसला बनया मेरा मेरे बच्चों का मसला बनया मेरे कार महल का मसला बनया बोल ओए मैं साफी हो तुम तू साफी तो बोल ना कुछ तो बोल आके बोल और फामोस ते जोर दो टेबल ते ना जोर दो ताड़े बच्चियां ना क्या मसला वा बच्चे मारे निके निके बच्चे मारे निके निके बच्चे मारे आ ओ बस हम मले चले आगे पीछे फिरने कोई स्कूल नहीं जाना स्कूल भेजना होते थोड़े जे बड़े घर इतने निके ता कुत्ते ने बच्चे होने मेरे बच्चे तो बिल्ली के बच्चे तो नहीं यही मैं भी पे आखना थोड़े बड़े घर कितने नहीं बच्चे कितने मामे तक कर लो तो मामा बच्चे कितने नहीं 6 तो इतने बच्चे करने की लोड़ है। देखो 6 अपनी औकात ने मुताबिक चली ना बहरहाल मसला मसला बयान कर मसला मसला ये है कि हमारे पास जमीन और मकान में कब्जा ले ले अल्लाह। तो देना नहीं पापा ये तो कोई मसला ही नहीं आ अच्छा और प्यार लग सी 50,000 जमीन कितने नहीं आ जमीन 50,000 जमीन कितने नहीं आ 1 करोड़ नहीं करोड़ पे नहीं फिर रुपया लग सी 5 लाख सर ये आप ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ले ਲੱਭੀ लें। ਰਹਿ ਸੈਕਟਰੀ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀ अच्छा ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀ जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं थर्मामीटर बढ़ रहा आगे 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਆ ਕਰੋੜ ਨਾ ਇਹ 95 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸੀ ਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬੀ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਢੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਸਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਯਹੀ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਸੀ ਆ 5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਲਵਾਣਾ ਪੁੱਛ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ किस तरह ਮੈਂ ਤੀ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਡ ਬੜਾਈ ਦੇ ਸਾਂ ਭਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾ ਤਈਆਂ ਕੜੀ ਦੱਸਿਆ असली होती बिल्कुल असली ना भी होया भराओ की डराई किनसे ये देखें जी ये इनका यहाँ पे मसला हल नहीं होना ये जितनी देर भी लगे रहे क्योंकि ये खुद एक हाल मसला होता है। जो है ना नजर नहीं आ रहा क्योंकि खुद ये ना इसकी किसी इदारे में खुद सुनवाई नहीं होती खुद और इसी तरह बैठा रहता है ओ संसद की अजियां गल्लां कर रहे हो ये बैठे हैं जी तारिक साहब इधर आओ इस साइड पर पेरेंट्स से सलाम करो अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब वालेकुम अस्सलाम जी सर जी मेरा मसला हल करो निके निके मेरे माँ बच्चे थी क्या मसला आपका मेरा बड़ा भरा मेरा बड़ा हाँ उन्होंने मेरे को जमीन खो ली कब्जा कर लिया मकान खो लिया अच्छा और तो मेरे शक के तो मेरे बच्चे ना खो ले अच्छा तू को दरखास्त दी है किसी पासे जितने बंदे ने मैं तो बस वो बंदे के हो ही नहीं मसले नहीं हल हो रहे केड़े बंदे ने दरखास्त दी वो एक समझ लो कोई सलीम ना तो बंदा है जी कोई ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਲੀਮ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ वो तो कहने मैं साफी हूँ ਤੇ ਸਾਫੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਸੀ अजय तो नहीं गया ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ अच्छा ਅਸਲ अच्छा ਕਾਦਾਰਿਆਂ ਨੇ अच्छा ਕਰਨਾ ਹੈ तो थाने वाले सर जी ने ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਛੁਡਵਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ तो मेरे ना बोल दिए बिल्कुल टका के बोल दिए ਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ मोहम्मद खालिद जिंदाबाद ਆ ਤੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਗਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ए तकिया ने असल गल है उन्हें पता भी नहीं की क्या सी ਹੂੰ पहले लगेगा 5,000 लगेगा 5 लाख रुपया ऐसे भी बोलता सी वो ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਗਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ तो फिर तो अपना कार शार दे के जाना ਹਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਨਾਬ मैं बाहर गेट पे बैठ जाऊँ ਬਹਿ ਜਾਓ बस मैं तुम्हारी गड्डी को बैठा हुआ मैं ਬਿਲकुਲ ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा बस तो आओ फिर आओ मैं बैठ जाऊँ ਠੀਕ ठीक है सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ तारिक साहब यहाँ पे गल सुने गेट का बही कहना सा के नेड़े आए तारिक साहब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि यहाँ पे ये जैसे ये बंदा गया जी सलीम में कोई जाली साफ़ी है जी। उसके पास गया हसन साहब
ذرا زبان سنبھالی کا گال کر سو. اور میں جعلی صحافی نہیں ہاں. نہیں جعلی نہیں. وہ 50,000 روپیہ میں خالی سیکٹری کی تنخواہ دینا پیا. تو کہاں سے دیتے ہو؟ انہی لوگوں کے پیسوں میں سے. وہ تو انہوں نے مسئلے حل کرنا نا جی, مسئلے حل کرنا. ہمارا اپنا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہمارے مسئلے حل وہ ہو ہی گئے شنے. پتہ کیا نے اپنے میں آپ ہی نہیں کرنا وا. وجہ ہے کہ اتنا ہمارے کو ٹائم نہیں ہونا. میں عوام نہیں خدمت کرنا وا. عوام آ رہا تو پھر میں نہیں رہ سکنا. پھر تو میں 1 منٹ ہی چنا نے مسئلے حل کرنا. کیا دیکھیں جی ایسے بہت سارے جعلی صحافی ہیں جی. کیا کیسے پھر جعلی صحافی, پھر جعلی صحافی. دیکھیں یہ بات یہ ہے, جعلی صحافی آپ جب کسی صحافی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ کسی ادارے میں کام کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس کا کون سا ادارہ ہے. اور صاف ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ صحافت ہے کیا اور صحافیوں کا کام کیا ہے, وہ کیا لوگوں کو انصاف کیسے فراہم کر سکتے ہیں, دلوا سکتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ کسی کا کوئی ایشو ہے تو وہ متعلقہ اداروں میں جائے. صاف ظاہر کام تو اداروں نے کرنا ہے, صحافی نے بھی تو اداروں سے ہی کہنا ہے. اس نے خبر لگوانی ہے تو وہ خبر لگے گی, اس پہ ایکشن ہوگا تو ادارے اس کو جو ہے انصاف فراہم کرے گا. تو اس لیے جب کسی بندے کو کوئی ایشو ہے تو وہ متعلقہ اداروں میں جائے. اگر متعلقہ اداروں میں ان کا کام نہیں ہوتا تو پھر وہ کسی صحافی سے رابطہ کرے. لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحافی اصلی ہے یا کسی ادارے میں کام کرتا ہے یا اس کا اپنا کوئی ادارہ ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال ان چیزوں کا تو عوام کو ہی خیال کرنا پڑے گا کہ یہ کس طرح سے کام ہونا ہے. بہرحال پاکستان میں اگر آج بہتری ہے, پاکستان میں اگر کوئی ترقی ہے, اگر پاکستان میں انصاف مل رہا ہے, کرپشن کم ہے, تو وہ صحافت کی وجہ سے ہے. اور آج پاکستان کے صحافی جو ہیں وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں. ہر طرح سے معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ مختلف مقدمات جو ہیں وہ ان پہ بنائے جا رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ آزادی صحافت کے حوالے سے ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں آزادی صحافت جو ہے وہ صحافت کیا آج بھی آزاد ہے؟ نہیں, بالکل نہیں آزاد. میڈیا آزاد ہے؟ نہیں آزاد. پاکستان میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب پاکستان بنا تھا, اس وقت سے آپ لے لیں تب سے لے کے آج تک جو ہے آزادی صحافت پہ حملے ہوتے آئے ہیں. اور جو بھی حکومت آئی ہے, یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ہے, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, پاکستان جب سے بنا ہے ڈکٹیٹر کے دور میں, جب ضیاء الحق کا دور تھا, اس وقت یہ صورتحال تھی کہ وہاں ان کے بندے موجود ہوتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ یہ خبر لگنی ہے, یہ نہیں لگنی. پورے پیج آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خالی پرنٹ ہوتے تھے. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ ایک اور سینسرشپ کا اور طریقہ شروع ہو گیا. آج کل ان اناؤنس سینسرشپ ہے اور وہ جاری ہے. لیکن بہرحال کوئی بھی حکومت آ جائے, جب وہ حکومت میں ہوتی ہے تو آزادی صحافت پہ حملے کرتی ہے, جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کو آزادی صحافت یاد آ جاتی ہے. تو اسی طرح ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں بھی گئے ہیں. اپنا ڈکٹیٹر کے دور میں انہوں نے کوڑے کھائے ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, لیکن انہوں نے حق اور سچ لکھنا نہیں چھوڑا. لیکن آزادی صحافت کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں. اور آج کل تو معاشی طور پر جو ہے صحافیوں کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور صحافی جو ہیں وہ بے روزگار ہوتے ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا اور ان کے بہت سارے گھریلو مسائل ہوتے ہیں. لیکن چونکہ جو بندہ صحافت میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ پروفیشن چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک طرف تو ادارے جو ہیں جو مالکان ہیں وہ ان کا استحصال کر رہے ہیں, دوسری طرف سے حکومت کی طرف سے پریشر ہوتا ہے. ہر حکومت چاہتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی خبر نہ لگے, کیونکہ یہ آج سے نہیں, جب سے پاکستان بنا ہے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. ملک صاحب سے بات کرتے ہیں جی, بڑی یہ قلم کی طاقت ہے جی. صحافی نے جب بھی جنگ کی ہے وہ قلم سے جنگ کی ہے. لیکن آج کل کے جو صحافی ہے, جو آج کل جو میڈیا دکھا رہا ہے, جو لوگ آ رہے ہیں, جو ڈیجیٹل کا دور ہے سارا, جیسے ابھی طارق صاحب نے بھی پہلے بات کی تھی, اخبار تھے, اخبار کا دور کم ہو گیا, لوگ کم پڑھتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا ہے, ہر بندہ خود کو صحافی کہہ رہا ہے جی. کوئی ایک مائک اٹھایا اور لوگو اٹھایا اور جا کے ایک اپنا یوٹیوب پہ چینل بنایا, میں بھی صحافی ہوں. کیا کہیں گے کہ وہ صحافی ہیں, یہ صحافی ہیں, یہ جنہوں نے آج کل معاشرے میں تباہی کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. لیکن صحافت جو جس صحافت کا آپ نے ذکر کیا ہے یا بھائی ذکر کر رہے تھے, اس صحافت کے پیچھے تو بڑی سٹرگل تھی, اس کے پیچھے بڑے سٹینڈرڈز تھے. بڑا وہ صحافی جو خبر لکھتا تھا نا,
وہ خبر بڑے پروسیس کے بعد اخبار کے جو چھپنے کا جو اس کا مرحلہ ہوتا تھا وہاں تک جانے میں اس سے پہلے بڑے اس کے مرحلے آتے تھے. اور ہم نے چونکہ اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے, ہم نے صحافیوں کی یہ جو صحافی رپورٹر جو ہوتا تھا اس کی درگت اپنے جو اس کے اپنا جو اس کا جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا, جو اس کا اپنا محاسبے والا نظام ہوتا تھا, اس کے اندر جو اس کی درگت بنتی تھی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے شاید آج کا صحافی جو ہے. اور بہت بڑی دقیق اور بڑی گہری نظر سے اس کو اپنا ایڈیٹر اور اپنا جو اس کا جو سپروائزری اسٹاف ہوتا تھا نا وہ اس کو دیکھتا تھا. وہ خبر جب پرنٹنگ تک جاتی تھی تو اس کا خون خشک ہوا رہتا تھا. وہ خبر اگر غلط نکل آئے تو دوسرے دن اس کا وہ اشر ہوتا تھا کہ آپ, اور وہ اکیلے میں نہیں ہوتا تھا, وہ پورا جو آپ کا وہ بیورو چیف بیٹھ کے نا پورے ان کی وہ کلاس لیتا تھا اس میں ہوتی تھی. اب یہ چیزیں تو ختم ہو گئی ہیں. اب یہ ختم ہو گئی. جس کے ہاتھ میں مائک آ گیا وہ صحافی ہو گیا, یا جس کے ہاتھ میں قلم آ گیا وہ لکھنے والا بن گیا. تو جب ان کے سٹینڈرڈز نہیں رہیں گے تو ظاہر اس کا معیار بہت گر جائے گا. وہ تو صحافت عبادت تھی اور واقعی عبادت تھی, اور یہ صحافت تو کثافت ہے. مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ میں وہ پھر آپ میرے بھائی نے ایک بات کی ہے نا حکومت کی اور اس کی اپوزیشن کی. مجھے یہ بھی ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ایک جملہ میرے ذہن میں آیا کہ اپوزیشن میں جب ہم ہوتے ہیں, میں خود چونکہ سیاسی کارکن ہوں, میری اسٹرگل ہے 35 سال کی لگاتار, اور ہم نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کے کیا ہے. اپوزیشن میں جو صحافت ہوتی ہے وہ اپوزیشن کی محبوب ہوتی ہے, اور جب وہ حکومت میں جاتے ہیں تو یہی صحافت پھر ان کے لیے ماتوب بن جاتی ہے. تو یہ جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے اس نے بھی بہت وہ کردار ادا کیا کہ کبھی ہمیں وہ آج وہ قانون تھا ایپ کا وہ ہمیں برا لگتا تھا, آج وہ ہمیں اچھا لگتا ہے. کل کی حکومت کو وہ صحافی کا بات کرنا اچھا لگتا تھا, آج اس کو برا لگتا ہے. جو اس وقت حکومت تھی اس وقت برا لگتا تھا اور آج ان کو اچھا لگتا ہے. تو ہمیں یہ جو ڈیول سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کرنا پڑے گا. جب تک ہم یہ میٹ نہیں کریں گے تو ہمارا صحافت تو دیکھیں نا جی گیج ہے, پیمانہ ہے, وہ آپ کو دکھاتی تھی کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو وہ تبھی دکھا سکتی ہے جب وہ ہم نے دیکھے ایسے صحافی جن کے جوتے پھٹے ہوئے, ہم نے مجھے ابھی تک یاد ہے, میں نام لے سکتا ہوں, ہمارے ساتھ کے لوگ جن کے جوتے پھٹے ہوتے تھے, لیکن ان کے سامنے اگر کوئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے بھی وہ چلے جائیں تو وہ ان کی عزت اور قدر کرتا تھا. وہ اگر ملک کے وزیر اعظم کے سامنے چلے جائیں تو اس کے قدم رک جاتے تھے, وہ ان سے حال احوال پوچھتے تھے اور ان کی بات بھی سنتے تھے, اور وہ ان کی کوئی وہ ان کی جو مدح سرائی نہیں کرتے تھے. وہ ان کو بتاتے تھے کہ آپ کے یہ حال ہیں اور یہ حالات ہیں اور یہ آپ کے آنے والے یہ حالات ہیں. تو وہ صحافی بہت عظیم تھا, وہ صحافی قابل سلام تھا, اور اس کو اس کی جو میں سمجھتا ہوں پاؤں کی خاک ہے وہ بھی لوگوں کی قوم کے لیے سرما ہے. لیکن وہ صحافی جو اپنے قلم کو بیچتا ہے وہ تو پھر داغ ہے. جس کو کہتے ہیں اچھا, جو جینوئن صحافی ہے نا وہ غلط خبر نہیں دیتا, فیک نیوز نہیں ہوتی, مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن جو ہے صحافی نہیں پھیلاتا. کیونکہ جو ادارے میں کام کرتا ہے, کسی ادارہ چھوٹا ہو بڑا ہو وہ بات الگ ہے, لیکن جب خبر جاتی ہے اگر پرنٹ میڈیا میں وہ خبر دیتا ہے تو اس کی خبر جو ہے وہ سب ایڈیٹر دیکھتا ہے, چیف نیوز ایڈیٹر دیکھتا ہے, ان کا جو چیف رپورٹر ہے وہ دیکھتا ہے, فلٹر ہو کے جاتی ہے, پورا پروسیس وہ غلط خبر نہیں جاتی. اسی طرح سے آپ الیکٹرانک میڈیا میں جائیں گے تو وہاں بھی ایک فلٹر ہے, وہاں بھی موجود ہیں لوگ جو ہیں وہ ان کے بھی نیوز ایڈیٹر موجود ہیں, ڈیسک کے لوگ موجود ہیں, وہ خبر کو دیکھتے ہیں ہر لحاظ سے. رپورٹر کا کام ہوتا ہے اس نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے, اس کی ترتیب اس کو بہتر کرنا جو ہے وہ آگے ڈیسک کے لوگوں کا کام ہوتا ہے, اور وہ خبر فلٹر ہو کے جاتی ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہوتی ہیں وہ اسی لیے تو ان پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا. اگر آپ کسی چینل پہ خبر دیکھیں گے, کسی اخبار میں خبر دیکھیں گے تو اس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو اسی لیے اعتماد نہیں ہو رہا, اس میں سب مکس چل رہا ہے, کوئی غلط چلا رہا ہے تو وہ بھی چل رہا ہے, کوئی ٹھیک چلا رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے, تو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں حقیقت کیا ہے. تو اسی لیے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت کوشش کر رہی ہے, ایک ڈیجیٹل پروٹیکشن اتھارٹی بنا رہی ہے, ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی. اگر وہ بن جائے گی تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں, یہ جو لوگ خود بخود چیزیں ڈال رہے ہیں نا, تو ان کا بھی پھر وہ ختم ہو جائیں گی. پھر یہ ایک یہ ابھی قانون بھی میرے خیال میں پاس ہوا ہے, کوئی غلط خبر دے گا تو اس پر بھی کوئی سزا میرے خیال میں ہوئی ہے. ہاں بالکل, وہ اس حوالے سے آپ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے پیکا کے تحت جو ہے نا وہ ہمارے صحافیوں پہ بھی مقدمات ہوئے ہیں. اس حوالے سے ہم نے بھرپور احتجاج بھی کیا ہے اور اس کی مذمت بھی کی ہے
کہ صاف ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ تو ہر بندہ ہی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کیمرہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے تو اپنی مرضی کی جو بات بھی کر دیتا ہے، ویڈیو بھی اپنی مرضی سے بنا کے جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے ہی جو ہے مقدمات بنے، بہت سارے لوگوں پہ بنے ہیں، وہ سیاسی جماعتوں کے ورکرز پر بھی بنے ہیں. تو اس میں کچھ صحافیوں پہ بھی مقدمات ہوئے ہیں، کچھ اسلام آباد میں ہوئے ہیں، کچھ لاہور میں ہوئے ہیں. تو اس کی ہم نے بھرپور مذمت بھی کی ہے، اور اس حوالے سے ہمارے حکومت کے ساتھ بھی رابطے ہوئے ہیں. تو وہ صاف ظاہر ایسی چیزیں جو ہیں وہ صحافیوں کے خلاف بھی ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ بہت سارے صحافیوں کی جو لکھی ہوئی بات اگر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں، کیونکہ آج کل ایک اور بھی ایشو ہے نا، وہ نیشنل میڈیا جو ہے اس پہ خبر اگر صحافی دینا چاہتا ہے تو وہ ادارے کی اپنی پالیسی بھی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے اداروں کا یہ بزنس کا بھی ایشو ہوتا ہے، جہاں سے ان کو بزنس آتا ہے تو وہ ان کے خلاف خبر جو ہے وہ نہیں چلاتے. تو اس وجہ سے وہ اگر خبر صحافی کی نہیں چلتی تو وہ کوشش کرتا ہے کہ چلے میں اس کو سوشل میڈیا پہ وی لاگ کر لوں یا اس کو ٹویٹ کر دوں، تو پھر اس پہ بھی جو ہے نا وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ صاف ظاہر یہ ایسا آزادی صحافت پہ ہم تو حملہ سمجھتے ہیں. اگر کسی کی غلط خبر ہے مدر پدر آزادی کے، ہم بھی حق میں نہیں ہے کہ جو کسی کے منہ میں آئے وہ کہہ دے. خبر صحافی جو ہے وہ غلط خبر نہیں دیتا جو جنوین صحافی ہے. کیا کہو گے جی اس کے بارے میں؟ اس کو کب سے جانتے ہو؟ میں یہی کہوں گا جی کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، خوبصورت لوگ خوبصورت باتیں کرتے ہیں. صحافت واقعہ جیسے انہوں نے کہا ملک صاحب نے کہ یہ عبادت ہے، اور وہ کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں کرتا، کیونکہ پورے ادارے کی بدنامی تو اس نیوز پیپر کی بدنامی ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے میں جو نا وہ تباہی پھیلائی ہوئی ہے، فیک خبریں کرتے ہیں. بس دعا کریں کہ بس اس سے عقل آ جائے، یہ کوئی اور کام کر لے جو اس کے شکل کے مطابق ہے، اس کے مطابق کوئی ریڑھی لگا لے، اور کوئی گڈیریاں لائی کے. آپ زیادہ ہی آپ بےزتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. آپ اسے سمجھائیں، آپ تو ماشاءاللہ پڑھی لکھی نظر آتی ہیں. وہ ریئل ہیں، فیک تو نہیں ہے. آپ ان کو بار بار فیک کہہ رہے ہیں. آپ کہاں سے ریئل آپ کو نظر آتے ہیں؟ مجھے دیکھیں ذرا اس کو. سیکٹری آپ کے ہوتے ہوئے یہ میری انسلٹ کر رہے ہیں. اب آپ ان کی انسلٹ نہیں کریں. میں نہیں کرتا، لیکن آپ بھی ایسا کریں، کہیں اچھی سی آپ جاب کریں اپنی تعلیم کے آپ مطابق. خود بتائیں، آپ ریئل لگتے ہیں؟ آپ کہاں سے ریئل لگتے ہیں؟ میں تو عوام ہوں، میں نہیں، وہ ریئل ہیں اس طرف، وہ بیٹھے ماشاءاللہ وہ اصل. نہیں، عوام بن کے بھی آپ ریئل لگ رہے ہیں، عوام میں بیٹھے ہوئے ہیں. کس طرح مجھے آپ مجھے سارے فراڈ کرنا. کیا سر پہ اب مجھے ایک فراڈ بتائیں، مجھے ایک فراڈ یقین کرو کل گیا تھا ابھی اس بندے نے 50,000 روپے سے مانگے. آپ وہ تو کام کرنے کے حسن صاحب مکی کی گلا نہ جواب دیو. کیا کر رہا ہے وہ کام غلط کر رہا ہے. ہماری گل سنو. دیکھیں زمینیں لیں گے، گاڑی کا پیٹرول ڈلوا کے جائیں گے. پیٹرول میں پیسے سے آتا ہے، فری تو آتا نہیں ہے. اگر جو بندہ غلط کام کر رہا ہے آپ اس کا ساتھ دیں گے، آپ بھی اتنی جو نا اس کے ساتھ شامل ہیں. اوکے صاحب نہیں سن ڈالیا 2 منٹ گل سن ماری. حسن صاحب تسا ہمارے سجنے ہو کہ دشمن ہو؟ اس مقصد جڑا تسی لے کے بیٹھے نا اسے دشمن. ہاں یہ ہوتا ہے، یہ بات ہوئی. حسن صاحب ہماری گل سنو. بجلی نہ بل دینا ہونا، گڈی پٹرول پوانا ہونا، وہ گڈی چلانی ہونی، آفس نہ کرایہ دینا ہونا، سیکٹری نہیں تنخواہ دینی ہونی. یہ سارے مارے تساں یہ سپٹ کیاں تساں جڑا نہ گچھی کا ٹوکے مارنے ہو. ماڑا کلینڈ گچھی سچے سیریس جڑا صحیح سچا بندہ اس کی چاہی دینے ہو. اس طرح نہ کر سو. جی اگر پروگرام کرانا نے نا تو پھر اس طرح نہ کر سو. ماڑا کلینڈ اگیا نہ گچھا ہے، ایک تو چلا گیا نا دعا نہ گچھا ہے. ماڑے بہت سارے کلینڈ نے، اتنے کلینڈ نے ہونے کوئی اور بھی اشنا پیا سی. ہوں جڑا ماڑا کلینڈ تساں بھیجیا نا تو پھر سمجھو تساں نال ناراضگی ہے، پکی دشمنی ہے. جب تک تم غلط کام کرو گے میں اسی طرح بولتا ہوں. ہم آواز اٹھاتے 5 لاکھ چو لاکھ تساں کی بھی چاہیے. نہیں کبھی زندگی میں نہیں لیا یار. او ایک باری چاہیے نا. میرا پورا پروگرام بند ہوا ہے اسی وجہ سے. مجھے پیسوں کی آفر کروائی گئی، میں نے پروگرام کیا، مجھے پیسوں کی آفر کروائی گئی، میں نے نہیں کیا، میرا پروگرام بند ہو گیا. آپ ان میں سے آئے نہیں. یہ آخنے آپ پیسے بھی کنو تو پروگرام بھی کرو. سچائی نے کہڑے صاحب بھی چلے گئے جی حسن صاحب. پیسے بھی کنو پروگرام بھی مارے نل کریا کرو، سمجھا کرو نا. آپ دیکھیں حسن بھائی، آپ دیکھیں اس کو کتنا اسے پکا کیا ہوا ہے. یہ اس کی خاطر لڑائی کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو سمجھائے. ٹھیک ہے، اس کا ساتھ دے رہی ہے. اور نیولیا جیا کیاں نہ لڑا وہ. یہ 30 دفعہ 50,000 روپیہ کنی اصل اس کو اپنی تنخواہ سے غرض ہے. ہاں دیکھیں نا پھر، ہاں دعا کریں بس، ان دونوں کے لیے دعا کریں بس.
اللہ ہی رحم کرے. حسن صاحب انہوں نے پوچھا وہ اپنا کہ کوئی سائیں ماڑے چ کوئی گل ہے جعلی لگنی تو میں انہیں کہ دسنا چاہنا کہ جعلی کیڑی لگنی. یہ نمائندگی کر رہے ہیں عوام کی, اور ان کے کپڑے دیکھیں, اس کی چمک دیکھیں, ان کا کوٹ دیکھیں, ان کے مطلب بہت اعلیٰ قسم کے شیمپو سے انہوں نے اپنے جو ہے نا اپنے وہ کیا ہوا ہے, سر دھویا ہوا ہے, اور ان کی اونٹوں کی لالی دیکھیں. عوام بیچاری کا تو برا حال ہے. عوام تو اس طرح کی نہیں ہوتی اس کو تو چمکدار کپڑے اور یہ لبوں کی سرخی, یہ لبوں کی سرخی اور یہ جو ان کے کاکلو جو ہے ان کی سرخی عوام کے ساتھ لائٹ پڑ رہی ہے. اس کا شیڈ ہے. میری بات سنیں, اب دیکھیں جی کہ جیسے وہ بندہ ہے نا حسن بھائی, اب جو ہمارے محکمے ہے نا انہوں نے یقین کریں کہ ون ونڈو بھی کیا ہوا ہے, انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے ہر چیز کہ کوئی بھی اگر آپ سے کوئی کرپشن کی آپ سے نہ کرتا ہے فرمائش تو آپ جو نا اس نمبروں پہ آپ رابطہ کریں. اب کافی حد تک جو نا ایسے لوگوں سے جان بچ کی ہے. اب یقین کریں کہ لوگ جو نا خود کام کر رہے ہیں, ہر دفتر میں لکھا ہوتا ہے کہ جو کہ آپ ایسے لوگوں سے حسن صاحب مارے نال ٹرو. گوشت کس طرح کلو کنے ہو؟ 2000 روپے. میں 1000 روپیہ کنا. 1000 روپے ہاں کارڈ دکھا کے یہ دیکھا, یہ اس سے بھی تیز ہے. اندازہ لگایا یہ اس سے 2 ہاتھ آگے. اور یار تم یہ جی ہونی سیکٹری تو سا کی کیا پتا. ٹیکسی میں جاتے ہیں 500 روپیہ کرایہ مانگتا ہے, کارڈ دکھاتے ہیں 250 روپیہ کرایہ. ہوں سنیا نے مارے نال ٹریا کرو. ایتھوں باہر جلسہ نا یہ سوٹ کتنے نا کدا نے؟ یہ 4000 روپے نا. اصل کتنے نا کنے ہیں سیکٹری بول نا. 2000 روپے نا کارڈ. 2000 روپے نا کارڈ دسی کا. اصل میں ان سے کارڈ چھینے جی, یہ حال ہے جی ان لوگوں کا. ان سے کارڈ دونوں. ایسے لوگ جو ہے نا جی وہاں کسی پارکنگ میں بھی جاتے ہیں نا 50 روپے پارکنگ فیس ہوتی ہے, وہاں پہ بھی اپنا کارڈ دکھاتے ہیں جی صافی ہیں 20 روپے وہ 50 روپے اور 20 روپے بھی کوئی نہیں دیتا. 50 روپے کارڈ دکھا 50 روپے فیس ہوتی ہے وہ 20 روپے بھی کوئی نہیں دیتا. کارڈ دکھا کے تو فری میں جاتے ہیں. فسنالٹیاں صافی ایویں نہیں بنے. 20 روپے نہیں دیے تھے, پار گئے تھے. اور ایک باری چاہیے دیتے سے نا وہ صحیح آخنے نا سیکٹری. کوئی 20 روپے بھی نہیں دیتا. کیا 50 روپے اس کا بچا کے تم لوگوں نے تیر مار لیے. حسن صاحب پرسنالٹیاں 20 سال آپ نے دیتے. پرسنالٹیاں نہیں ہیں, یہ سر پرسنالٹی ہے. ہاں پرسنالٹی کچھ اور ہوتی ہے. سدھر جاؤ. ملک صاحب بیٹھے پرسنالٹی کسی نے کمپلین کر دی اندر ہو جاؤ گے. او مارے سر رکھیاں پر ماشاءاللہ کتنی سونیاں ملک اورانیاں مچھائیاں. جی ملک صاحب نے ماشاءاللہ مچھاں بڑی انڈیا نا نتھو لالا تا اساں نے ملک صاحب ہے یقین کرو A1 مچھائیاں. حالے تک کوئی کلینچ لینڈ نہیں آیا. جی تساں پہلا نسایا دعا حالے تک نہیں آیا. دوسرا بھی آیا نا اس کو بھی بگا دوں دیا وہ نہیں تھا. وہ آ گیا. کیا مسئلہ کیا آپ کا؟ ہم بھی یہ اسٹوڈنٹ ہیں سر. کیا آپ جو نا بس میں سفر فری کرنا چاہتے ہیں؟ راستے بند ہو جاتے ہیں روز کوئی نہ کوئی آدھے دن کوئی جلسہ کوئی جلوس ہو جاتا ہے. ہم بھی کیا کریں. ہاں یہ تو صحیح ہے. ہمیں بھی وہ چاہیے. کیا چاہیے؟ انصاف چاہیے. انصاف. راستے بند ہو جائے تنگ گلیوں سے گزر جایا کرو نا. اب گلیاں کہاں ڈھونڈا کریں گے جی, مین روڈ سے جاتے یار. وہ اس کو پوچھتا ہوں وہ کیڑی گلی جنہیں پتوں نکلی اس کے پاس جاؤ. او ملک جی یہ آتی جی ایک باری گیا نا اگر آپ بند سے اس آخر تنگ گلی چو نکلا. اصل میں آپ نے سنے نا اصل فیک اس سے بنانا تھا وہ سیکٹری سے ہونا چاہیے. ٹائم ذرا کاٹ سے آ تو سا کی نہیں پتا ٹائم کاٹ سے آ. او یہ 20 سال نے سٹرگل ہی ان کے ساتھ میں اپنی محنت ہی 20 سال نے سٹرگل ہی. آپ بیٹا ان کے پاس جائیں جو غلط کام ہے سارے وہ کرتا ہے. اس کے بعد آپ کو جو نا حسن بھائی بھیجیں گے اصل جگہ. آؤ جی بسم اللہ. خیر ہی ٹھیک ہے. مجھے بھی انصاف چاہیے. کیا چاہیے آپ کو؟ یہ روز راستے بند ہو جاتے ہیں, کالج جانے میں دشواری ہوتی ہے ہمیں بھی. تو سا کہ میں کنٹینر نظر رکھنا میں کہ ہماری بھی نیوز دینا سامنے. یہ میں بھی انصاف چاہیے. تھوڑے پیسے مانگنا کلائنٹ نہ بھاگ جائے. جی سیکٹری گلا کرنا چکرے کار. نہیں یہ اسٹوڈنٹ ہے, ہم سے کدھر پیسے لیں گے آپ. یہ فری تو اسٹوڈنٹ کو پیسے نہ کرنے ہیں. اسٹوڈنٹ کو پیسے نہ کرنے ہیں. اس کو صفائیاں کرائی کہ انسان. ہاں ٹھیک ہے بولے رہا تڑا ہے. کیا خبر لوانی؟ روز راستے بند ہو جاتے ہیں, کالج جانے میں دشواری ہوتی ہے. تو کالج جلنا کیوں ہے؟ یہ پڑھنے کے لیے. اچھا جب پڑھتے ہیں تو پہلے بتاؤ. میں نے کہا کینٹین ہے وہاں پہ. نہیں کینٹین نہیں سر, ہم پڑھنے جاتے ہیں. اچھا
अल्लाह तू की इंसाफ मैं दिलवाई छोड़ सा पर यार तू पता ना आजकल हालात नहीं है ना तो थोड़ा बहुता खर्चा लाना पैसे या ना और शर्म कर, कुछ शर्म कर। और सकली पीछे हो। ये कल हमारे मुल्क के मामार बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर इन्होंने बनना, तुम मुझसे भी पैसे ले रहे हो। चलो वो आया था, वो लंगूर उसकी बात है तुम्हारी तरह, उसकी शक्ल थी, इससे तो कम अज कम यार। हमारी गाल सुन, हमारी गाल सुन, पहले हमारी गाल सुन। आपकी शक्ल भी इसी तरह हाउसफुल हो जाएगी, जिस उसके चेहरे पे लानत पड़ी ना, आप भी हो जाएगी। आप आपको मैंने कहा है मेरे सर की इंसल्ट ना करें। अच्छा चलो मैं माजरत ओए सड़ना ही सकती है, सड़ना ही ये सड़ना ही कुछ कर जासी। और सर एक मिनट हमारी गाल सुनो। जी ओ सर। आम शायरी जी जी ओ पढ़ना भाई के आ रहे हमारी गाल सुन। पढ़ना नहीं मसला। मैं 20 साल लाए, 20 साल में किधर लगाए? हम वही पूछ रहे हैं असल भाई, 20 साल से कहाँ लगाए हैं? वो साफी रिया वहाँ साफी 20 साल हो गए। पहले मैं पता कुछ साफत शुरू की थी ने मोती प्लाजा तो शुरू की थी उतो सीढ़ियां तो थल्ला लता मैं क्या आज तो बाद साफत शुरू हुई। यकीन करो पहले बाहर निकले मैं क्या मसले बाद में हल करना, पहले मेरा पहले जो सर पे बंदा खड़ा मैं है भी उसकी सुन लो। जाऊंगा। मैं ये मेरा भी कुछ कराना। करें करें। यार रुपया 10,000 लग सी या ये 50 रुपए ले लेना मुझसे। कितना? ये 50 रुपए। मैं भी ये स्टूडेंट ही हूँ ना। अब 50 नाल क्या है यार जाना चाह भी नहीं आती है। खैर है, कोई बात नहीं, कोई नहीं जी। भीख मांगने से बेहतर इसे ले लो। 10,000 रुपया ला तो मैं तुम्हारा मसला हल करी देना। मैं सुबह अखबार ही छापसा आज तो बाद कोई कंटेनर नहीं लगन लगा। हर बंदे से सर पैसे ले लेते हैं ये कौन काम करेगा? ये स्टूडेंट ये कहाँ पे जाएंगे? और सर मैं मसले नाल दसना असर जगह जाए। हसन साहब तुस हमारे सज्जन नहीं हो दुश्मन ही हो, ये जे काम ना करे मैं इसकी पौड़ी रखसा। यार कोई 5,000 रुपया दे तो मैं तुम्हारा काम कराई छोड़ना, सुबह खबर लवासा मुड़ी कंटेनर नहीं लगन लगा। गल कर ये देखना। यार वो स्टूडेंट है। हम किधर जाएंगे फिर? और यार आप उधर जाओ जहाँ असल अल्लाह फिर एक मशवरा ध्यान हाँ मारी गाल सुन इधरू गश नहीं होना। अगर कंटेनर हो ना कंटेनर पर चढ़ी क्या तो पार टप्पी गछया करो तो तो मुझे एक लंगूर है चढ़सी किस तरह ये भी दसो। आप जाएं। सर उन्ना माड़ा क्लाइंट भेजा है 5,000 दे सो। हम किधर से 5,000 देंगे? हम खुद ये यार वो स्टूडेंट है। अल्लाह तुसा सीधे इंसाफ को चले जुलो फिर सीधे चले जुलो। शाबाश, आप सही बने। हसन साहब पैसे तो बगैर काम भी ना करने आ। इतनी तालीम की सपर लाई इतना पैसा हमारी तालीम हैं? बीबियां दो बीबीए कितना बीबीए कीता हाँ वही जो सेक्रेटरी आखनी बीबीए से बनता ये क्या? वही कहने लगा था बीबीए से क्या बनता। आप एक सज्जे बीवी सेक्रेटरी नहीं बोलेंगे। एक सज्जे बीवी एक खब्बे बीवी दो बीबियां कीतियां यहाँ। अब मुझे साफत कैसे चलेगी? ऐसे लोगों से चलेगी? मरे ना दौड़ सी हसन साहब जेड़ा मैं के पैसे दे मैं उसना काम इस तरह कराना जिस तरह हक होना। किस तरह करवाते हो? चलो मुझे ये बात बताओ किस तरह करवाते हो? कितने दे सो गल करो मुझसे भी पैसे मांगो। किस तरह पैसे किसी भी इदारे से काम कैसे करवाते हो? हसन साहब क्या काम कहने मैं के काम दसो पहले इसका बताओ ना। तो इसना मसला हल हो गया ना जी कंटेनर अपरू चढ़ी गया। अच्छा या तो मैं के पैसे दे तो मैं इसनी खबर लवाई छोड़ सा तुसा की पता स्याहियां लगनियां पेपर रचने फिर अपर प्रिंटिंग होनी फिर उस तो बाद तुसा की पता है सेक्रेटरी नी तनख्वाह दफ्तर नी तनख्वाह एडे बंदे रखे होने। तुम साफी हो तुम्हें इदारा कोई तनख्वाह देता है? किस इदारे में? किसी इदारे में हो या नहीं? मैं अपने इदारे ना आपू मालक हाँ। आप इधर आओ जी, आप इधर आओ, इनके पास आओ जी। हसन साहब तुसा दुश्मनी करने पे हो। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा भी एक मसला है, मेरा भी मसला हल करना है। क्या मसला है जी तो आपका? मैं भी ये आप करते क्या हैं? मैं ये स्टूडेंट हूँ अच्छा और आए रोज ये वो रोड बंद हुए होते हैं, जाने में आने में वो दुश्वारी होती लाउड है। बोलो, कट करे, लाउड बोलो, ऊंचा बोलो वो माइक ऊंचा बोलो, आवाज नहीं तुम्हारी आ रही। चेहरा इस तरफ रखे, इस तरफ। ये कैमरा है आपका। यहाँ ये आप मुंह उधर करें, ये यहाँ आप बोलना ऊंचा है, बोलो। आए रोज ये वो रोडें बंद हुई होती हैं, आने जाने में वो दुश्वारी होती है सर। फिर छुट्टियां भी नहीं कर सकते हैं, आगे ये एग्ज़ाम आ रहे हैं, हमारा भी कोई मसला हल कर दें। वो धरने आए होते हैं आए रोज़, ये हुकूमतें चेंज होती हैं, ये कोई ना कोई वो रोज़ आया वो ये होता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि रोड बंद होने से आपकी तालीम का जो है वो नुकसान हो रहा है। और ये देखें ये पाकिस्तान में अगर सियासी जमातें जो हैं हर किसी का हक है कि वो एहतजाज करे, और इसका मतलब ये नहीं है कि एहतजाज के चक्कर में आवाम और जैसे ये स्टूडेंट आए हैं इनका तालीम का जो लोगों के बिजनेस जो हैं वो तबाह हो रहे हैं।
تو اس سے بچنے کے لیے ایک طریقہ کار اگر تمام سیاسی جماعتیں تمام لوگ یہ اپنا لیں کہ احتجاج کرنا ہے تو وہ ایک طریقہ کار کے مطابق ہو, اس سے نہ تو عوام کا کوئی نقصان ہو, نہ کوئی جیسے اپنا اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعلیم کار آئیں لوگ اپنا احتجاج کریں کر کے احتجاج ریکارڈ کریں اور چلے جائیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ آئیں اور پورا شہر جو ہے وہ آپ کنٹینروں سے بند کر دیں, جس کی وجہ سے بزنس تباہ ہو جائیں, جو نوکری پہ لوگ کام کرتے ہیں وہ نہ جا سکیں, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کی تعلیم کا جو. تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے ایسے اقدامات کریں کہ اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس میں نہ کسی تاجر کا کوئی نقصان ہو, نہ کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی نقصان ہو, نہ ہی کوئی ادارہ بند ہو. سسٹم چلنا چاہیے, احتجاج کرنے والے آئیں اپنا احتجاج ریکارڈ کریں اور چلے جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آ کے جناب ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں. دیکھیں بہت ساری سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی ہیں, اس کی میں مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیں جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو اس دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا. آپ کو پتا سندھ سے لوگ آئے, سیدھے آئے جناب وہ ڈی چوک میں, انہوں نے احتجاج کیا, ختم, چلے گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان آئے اور ان کے ساتھ نون لیگ بھی شامل تھی, وہ آئے, وہ پشاور موڑ پہ آ کے بیٹھے, انہوں نے احتجاج کیا, چلے گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں مری روڈ پہ, وہ آئے بیٹھے, انہوں نے احتجاج کیا, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, وہ بیٹھے رہے, ٹریفک چل رہی تھی, سسٹم چل رہا تھا, کوئی پریشانی نہیں تھی, نہ کسی تاجر کو کوئی اس طرح سے پریشانی رہی, نہ کسی اسٹوڈنٹ کو رہی. تو احتجاج یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئیں ہر چیز بند کر دیں اور تشدد اس طرح کے واقعات ہوں, لوگوں پہ تشدد ہو, تو اس سے مسائل ہی پیدا ہوتے ہیں. اور صاف ظاہر حکومت جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے اس سسٹم کو چلانے کے حوالے سے وہ اپنے کنٹینر وغیرہ لگاتے ہیں, وہ بھی مجبور ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, وہ اپنے طریقے سے آتی ہے. تو جب بھی پی ٹی آئی کا احتجاج ہوتا ہے تو اس طرح کے واقعات آپ کو دیکھنے میں ملیں گے. جب پہلے پی ٹی آئی کا پہلا دھرنا تھا جو 126 دن چلا ہے, اس وقت بھی اس طرح کی صورتحال آپ کو دیکھنے کو ملی. اب جب یہ 26 نومبر والا احتجاج ہوا تب بھی آپ دیکھ لیں یہی صورتحال ہوئی, اور ان کے تو بار بار احتجاج کی کامیابی بھی انہوں نے کہا کہ دوبارہ ہم احتجاج کریں گے, سول نافرمانی کی انہوں نے بات کی ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل احتجاج کرتے رہے, ان کا حق ہے, اگر ان سے کسی سے زیادتی ہوگی تو ان کے پاس یہ حق حاصل ہے نا کہ وہ احتجاج کریں. لیکن احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عوام کو پریشان کریں, لوگوں کا بزنس تباہ کریں, اسٹوڈنٹس کی تعلیم کار جو. احتجاج ایک دائرے میں رہ کے آپ کریں جس میں آپ کا احتجاج بھی ریکارڈ ہو جائے اور کسی کو نقصان. راستے ایسے بند ہوتے ہیں جی جیسے اگر پنڈی سے اسلام آباد جانے کے لیے ایسے لگتا ہے کہ ڈنکی لگا کے کسی دوسرے ملک میں جانا ہے. بالکل ایسی ہی صورتحال رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ پورا اسلام آباد جو ہے بندہ نہ کوئی اندر آ سکتا تھا, کسی کو رستہ تھا نہ باہر جا سکتا. حسن بھائی بلکہ میں یہاں پر ایک بات ایڈ کروں گا کہ آپ یقین کریں کہ کوئی بھی بندہ نا گلی میں جمپ نہ دے گا, کسی ادارے سے نہیں پوچھے گا, اچھا کناتے لگا دے گا, اور تو اور یقین کریں ریت یا اینٹیں گلی میں پھینک کر چلا جائے گا. اسے یہ نہیں پتا یار کہ کسی سے اجازت لوں, لوگوں کے راستے بند ہوں گے. یقین کرو کہ یہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. اس چیز پہ کوئی قانون ہونا چاہیے یار کہ وہ کسی محکمے سے, یونین کونسل سے یا ڈسٹرکٹ کونسل سے, ٹی ایم اے سے وہ اجازت لے, ٹھیک ہے جی, اور اس کا وہ ٹیکس بھی دے. جیسے آپ کو پتہ نجائز تجاوزات آپ کسی بازار میں جا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے. تجاوزات کے حوالے سے دیکھیں, اگر یہ ادارے موجود ہوتی ہیں, اگر ادارے اپنا کام کریں نا تو کوئی تجاوز تو نہیں بنا سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کسی یہ چلے جائیں, اگر کسی نے شاپنگ کرنی, پنڈی فرض کریں آپ چلے جائیں, تو وہاں سے تو گاڑی نہیں گزر سکتی, اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. لیکن اگر ٹی ایم اے والے اپنا کام کریں تو جتنے وہ چوڑے روڈ ہیں تو سارے صاف ہوں, تو کوئی ایشو ہی نہ ہو ٹریفک کا. آپ راجہ بازار جائیں نا جی, 302 کے مقدمے سے نکلنا آسان ہے جی, راجہ بازار سے گاڑی نکلنا آسان نہیں ہے. اور اس کا یہ چکر ہے جی کہ آپ, اور اس کے پاس ریڑھی نہیں ہے تو گاڑی کہاں سے نکالے گا جی. ریڑھی کی بات کریں, راجہ بازار سے ریڑھی کیسے نکالے گا. اچھا سلیم کاکڑ صاحب, سمجھداری کی بات ہو رہی ہے, ایک منٹ صرف ایک نوٹس آپ دیں دکاندار کو, ایک نوٹس آپ دیں جو دکان کا جو مالک, جو بلڈنگ کا مالک ہے, کہ اگر یہ تجاوزات ختم نہیں کرے گا آپ کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے. اسے اپنا کرایہ چاہیے, وہ بے شک سامان پوری گلی میں رکھ دے. تو یہ ادارے کو چاہیے کہ 2 نوٹس دے, ایک تو دکاندار کو, دوسرا جو اس بلڈنگ کا مالک ہے اس کو, وہ پھر خود اسے کرایہ کا. اچھا آپ دیکھیں نا, جب ادھر اسلام آباد میں سی ڈی اے کی ٹیم نکلتی ہے نا, انفورسمنٹ والی یا دوسرے جو ڈی ایم اے والے ہیں, تو نکلتے ہیں نا, جب وہ ادھر پتہ چلتا ہے نا ریڈیو والوں کو,
تو فوری طور پر وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے, گلیوں میں چلے جاتے گلیوں میں چلے جاتے ہیں, تو راستہ بالکل کھل جاتا ہے. اسی طرح پنڈی میں آپ ٹی ایم اے والے جب نکلتے ہیں تو اگر وہ کام کریں مسلسل, کرپشن نہ ہو, وہ تو خود کرپشن کرتے ہیں نا, وہ خود پیسے لے کے تو یہ گڑبڑ کرتے ہیں, ورنہ یہ ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر وہ اپنا کام کریں تو یہ معاملات بہتر نہیں. آبادی کا بھی اداروں کے اندر ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں, آبادی بھی بہت زیادہ ہوتی جن ہے کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہوتے ہیں. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہوں, اگر تجاوزات بھی ہیں, تجاوزات جو لوگ ریڈی اگر لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ایک جگہ دے دینی چاہیے, آخر ان کا بھی ذریعہ معاش وہی ہے. پتہ نہیں کون سا ملک ہے حسن بھائی آپ کو نہیں, وہ الگ سے بازار بنے ہوئے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ اگر ریڈی والے نے کام کر رہے ہیں, مختلف سستا بازار بنے ہوئے ہیں, اور اتوار بازار ہیں, وہ ہر بندے نے اگر بزنس کرنا ہے, اگر کوئی ریڈی لگانے والا ہے تو وہ اتوار بازار میں اپنی ریڈی مسلسل لگا لے. کوئی بعض جگہ جمعہ بازار لگتا ہے, اس طرح کے مختلف بازار لگتے ہیں, تو وہ اپنا بزنس وہاں لے جائے. اس نے ضرور ہے کہ وہی اس بازار میں آنا جہاں سے ٹریفک گزر رہی ہے. تو اس لیے اگر حکومت اس کے علاوہ بھی اگر ٹی ایم اے یا سی ڈی اے والا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا جو ہے ادھر رش پڑ رہا ہے, تو الگ سے ایک جگہ ان کو کے لیے مختص کر دیں کہ آپ جناب ادھر اپنا بزنس کریں, اور عوام اگر وہ ادھر چلے جائیں گے تو عوام ان سے لینے کے لیے وہاں بھی پہنچ جائے گی. پنڈی میں 9,000 میرے خیال میں کہ آلموسٹ کوئی یہ پنڈی میں کوئی ریڈی لگی ہوئی ہے جو ٹی ایم اے اور یہ کینٹ بورڈ چکلالا کینٹ اور پنڈی کینٹ کے انڈر میں آتی ہے. 9,000 ریڈی. اب یہ 9,000 ریڈی کے مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی جگہ کہ جہاں پہ وہ کوئی اتوار بازار ہو کہ جہاں پہ 9,000 کوئی ریڈی آ رہی. نہیں, پچھلی دفعہ گورنمنٹ نے منتخب کیے تھے جیسے گزارے قید ہے, اسی طرح آگے پیچھے تو وہ سستے بازار لگائے تھے, اس میں جو ہے نا کافی جیسے وہ راجہ بازار میں وہ جو پارکنگ ایریا جو بنا ہوا, جو پارکنگ پلازا بنا ہوا ہے, اب اس کی چھت فری ہے, اور اس کی چھت کے اوپر آپ پارکنگ نہ کریں, اس کی چھت کے اوپر آپ بازار بنا دیں. گڈ. آپ اسے جگہ آپ نے گاڑی پارک کرنی ہے, آپ گاڑی پارک کریں گے, ساتھ ہی آپ اس کی چھت پر چلے جائیں. کام ہو رہا ہے ویسے راجہ بازار میں, اب کافی کام کیا. پروگرام ہمارے ٹائم ذرا بالکل ختم ہو چکا ہے. حسن صاحب, راجہ بازار ایک منٹ راجہ بازار نہیں گل کرنی ہو نا, ایک دکاندار کو اساں لادا پیسے کنے آ, اس اگے باہر ایک ٹھیا لایا ہونا, اس کو اساں لادا کنے آ, اس ٹھیے والے اگے ایک ریڑی لائی ہونی, ایک دکان اپر اساں 4 بندیاں کو کمانے آ, کیا ہوئے گیا نے حسن صاحب؟ نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا. میں تمہاری طرف ابھی آتا ہوں, یہاں پہ کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. جی طارق صاحب, کوئی میسج دینا چاہیں پروگرام کے حوالے سے؟ جی, بڑا زبردست پروگرام آپ لوگ کر رہے ہیں, امید ہے دیکھنے والوں کو پسند بھی آئے گا. اور یہ جو آپ نے صحافیوں کے حوالے سے ایشو اٹھایا ہے, تو صاف ظاہر ہے اس حوالے سے بہت ساری شکایت ہمیں بھی ملتی ہیں کہ ہر جگہ صحافی جو ہے ان کی تعداد کو بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو ہم تو خود چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے حکومت کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ایکشن ہو. جو اس طرح کے لوگ ہیں جو خود پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو وہ کیا صحافت کریں گے, کیا لوگوں کو انصاف دلوائیں گے, تو ان کے خلاف ہم بھی چاہتے ہیں کارروائی ہو. جیسے یہ ڈیجیٹل میڈیا کی میں نے بات کی ہے نا, تو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے صحافیوں کے خلاف بھی جو ہے, اگر کسی صحافی نے کسی جماعت کے خلاف بات کر دی ہے تو ان کی پوری سوشل میڈیا ٹیم اس کے خلاف شروع ہو جاتی ہے, ٹویٹس کرنا اور دیگر پوسٹیں بنا کے. تو اس حوالے سے کوئی نہ کوئی قانون بن جائے اور حکومت اپنا کام کرے بھرپور طریقے سے. جو جعلی لوگ ہیں, جو غلط کام کرتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بہت اچھا. جی ملک صاحب. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے. آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے کہ ایک شوگر کوٹڈ جو ہے نا ٹیبلٹس دی جائیں. یعنی جس طرح آپ کڑوی دوائی دیتے ہیں تو کڑوی دوائی کھانا ذرا مشکل ہوتی ہے, تو اس کو اوپر شوگر کوٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو نگل لیں اور پھر وہ اپنے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کا پروگرام بھی اس طرح کا ایک شوگر کوٹڈ ہے کہ وہ آپ اپنا پیغام جو بہت تلخ ہے, بہت کڑوا ہے, بہت تکلیف دہ ہے اس کا کھانا, تو اس کو آپ نے بڑے اچھے انداز میں ہمیں پیش کیا ہے قوم کے سامنے. اور اگر ہم اس کو ڈائجسٹ کر لیں اور اس کو ہضم کریں اور اس کو سمجھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا راستہ جو ہے وہ شاید روشن ہو سکتا ہے. بہت شکریہ جی آپ دونوں مہمانوں کا, آپ نے پروگرام میں شرکت کی. بندے بن جاؤ, ٹھیک ہو گیا. احتساب ہوگا, ایسا ہوگا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے. اس سے پہلے کہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی کی جائے, کوئی بندہ تمہاری کمپلین کرے اور تم کسی سخت معاملے میں آگے تم جھگڑے جاؤ, اور ایسے کیس میں جھگڑے جاؤ کہ جہاں پہ تمہیں بھی وہ کہتے ہیں کہ نانی یاد آ جائے, وہ والا حال تمہارا ہو. وہ لڑکی تمہارا ساتھ اس لیے دیتی ہے کہ اس کو پیسوں سے قرض ہے. آج اس کو کوئی بندہ جو ساتھ بندہ بیٹھا ہوا شہری, اگر وہ اس کو پیسوں کی آفر کروائے گا, اس کو جاب دے گا, ادھر چلی جائے گی. اس کا ذریعہ معاش ہے, اس نے نوکری کرنی ہے, اس نے نوکری کر کے اس نے اپنا اپنے گھر والوں کا نظام چلانا ہے. وہ اس وجہ سے تمہارے ساتھ اس کرپشن میں تمہارا ساتھ دے رہی ہے, اس 2 نمبر کام میں تمہارا ساتھ. حسن صاحب, میں آج تو بعد وعدہ کرنا میں اس فیلڈ چو باہر نکلی جلساں. سیکٹری کوئی اور کم لوڑنے ہیں, پر میں سیکٹری کی نہ چھوڑنا نے, یہ پکی گل نے. سیکٹری کو چھوڑو یا نہ چھوڑو, کام چھوڑ دو, کام چھوڑ دو. اور
सेक्रेटरी गलत कोई काम और छोड़ दो। हाँ, दो नंबरी छोड़ दो। और यहाँ से तो तुम पैसे कमा लेते थे, उसको 50,000 तनख्वाह देते थे, कोई जायज काम करोगे तो 50,000 उसकी तनख्वाह भी नहीं निकलनी। पंजी तो निकली यासीना जी अकल आली बड़ी नहीं रहती, मैं 50,000 लेके रहूंगी। हूँ हसन साहब मैं केड़े पासा गच्छा जी? आपने इसका साथ नहीं देना, जी जैसे ये बंदा फंसेगा उसके साथ आप भी फंसोगी, जी जी। ठीक है? इसको छोड़ो या इसका काम तब्दील करवाओ। अगर कोई जायज काम करता है उसमें इसके साथ रोज जॉब करो। मेरे साथ एक काम करना है, दोनों को मैं काम करता देता हूँ, हाँ प्रॉपर्टी का काम देता हूँ, ये प्रॉपर्टी का काम करें, इज्जत से काम करें। करेंगे आप दोनों काम मेरे साथ? गेंडे ने मुंह आ गया। देखा अभी तक ये उसी जगह फंसा हुआ है। तू सोच झुकते मार ले, वो मुझे कबूल है, कपड़े फाड़ दे, लेकिन हाँ तू काम बुरा छोड़। काम बुरा छोड़ दे। अगर ये साफत ही करनी तो जर्द उसने रंग तब्दील कर लेना, जर्द छोड़ दे फिर जी असली साफत है वो ही असल में उसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता। जी जी मैं वो पहले आख्या कि मैं आज तो बाद जेड़ा ना अच्छाई वाले पासा जुलसा, मैं सर ने नाल रहसा उन्हां कोलों सिखसा ते सेक्रेटरी तो भी माड़े नाल ही होना ते खर्चा खुर्चा थोड़े लाने रहा जी। ये ड्रामों में काम कर, हाँ उस साइड पे मोती मैं चला जाए वहाँ पर, वहाँ चला जाए, वहाँ से अच्छी अर्निंग होगी। बहुत शुक्रिया जी आपका भी। और जी नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का यहाँ पे टाइम ख़त्म हुए। प्रोग्राम देखकर आपने बताना है प्रोग्राम में अगर कोई गलतियाँ हैं, कोई कमी है, कोई कोताहियाँ अगर हो, आपने उसको लाजमी हाईलाइट करना है। यहाँ पे मैं कहना ही चाहूँगा कि हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, मैं हर दफ़ा ये बात करता हूँ, दूसरों के ऊपर हम उंगली उठाते हैं लेकिन अपने गिरेबान में हम झांक कर नहीं देखते। हम दूसरों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तो ये माशरा ठीक नहीं हो सकता। इस माशरे को ठीक करने के लिए खुद को ठीक करने की सख्त ज़रूरत है। तो प्रोग्राम आपको कैसा लगा आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हसन मोहम्मद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह।